ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت و عظمت اور جن بلندیوں سے سرفراز فرمایا، اگر کوئی پوری قوت اور طاقت بھی لگا دے تب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کے 1 کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں گھٹا سکتا۔ تو گھٹائے سے نہ کسی کی گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب تجھے بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو بڑی بلندیوں سے نوازا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج زریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلندیوں پر ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رب نے فرما دیا ہے کہ محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی عظمتیں اور بلند سے بلندتر ہوتی چلی جائیں گی۔ آج کے ان حالات میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دریدہ دہن اور بد زبان اور انتہائی خبیث الباطن اور اس طرح کے بد زبان لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رفیع کے اندر گستاخی کے کلمات کہہ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میرے آقا علیہ السلام کی شان رفیع کے اندر 1 ذرہ برابر بھی کچھ کمی کر دیں گے، تو یہ ان کی فضول اور بکواس سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حبیب کو عزتیں عطا فرمائی، اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن بلندیوں پر فائز ہیں وہاں تک کوئی سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج ان حالات کے اندر جو کچھ بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کا مقصد میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جس بھی جگہ اور جس مقام پر اہل ایمان عروج اور بلندیوں سے سرفراز ہوئے تو دشمنان اسلام نے اس بات کی تگودو کی کہ یہ پتہ لگائیں کہ اہل ایمان کی اصل قوت کیا ہے، اس قوت کو ان کے دل و دماغ سے نکال کر کے پھر انہیں پسپا کیا جائے، انہیں پست کیا جائے۔ مختلف جگہوں پر انہوں نے اس کا تجربہ کیا، اور الحمدللہ ان چند صدیوں کے اندر بر صغیر ہند و پاک کے ان علاقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو تدین عطا فرمایا، دین پر جو استقامت عطا فرمائی، اور دین متین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جو جذبہ عطا فرمایا، اہل باطل کی نظر کے اندر ہمیشہ یہ چیز کھٹکتی رہی۔ اب وہ
یہ بار بار یہ سلسلہ چلا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رفیع میں دریدہ دہنی کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے ایمانی ٹمپریچر کو ناپا جائے، ان کی ایمانی حرارت کو جو ہے وہ ناپا جائے اور ان کی غیرت ایمانی کا جائزہ لیا جائے، تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ابھی کتنا ان کے دلوں کے اندر عشق رسول ہے اور یہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس حد تک قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ہر دور میں اس طرح سے یہ جائزہ لیتے رہے، یہ ناپتے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ رب قدیر نے اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو اپنے حبیب کی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اگرچہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہو جائیں، اگرچہ ہم اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے کمزور ہو جائیں، لیکن اہل ایمان کا ایک بڑا طبقہ آج بھی اپنے دل کے اندر اپنے حبیب اکرم، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمتوں کا چراغ روشن رکھتا ہے، ابھی اس کی لوح مدھم نہیں پڑی ہے، ابھی غیرت عشق کے اندر کمی نہیں آئی ہے، ابھی ایمانی حرارت سرد نہیں پڑی ہے، اور ابھی غیرت نبی پر مر مٹنے کا جذبہ اہل ایمان کے اندر پوری قوت کے ساتھ میں باقی ہے۔ عزیزان مکرم، اور کیسے یہ جذبہ کیسے کم ہو سکتا ہے جبکہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں ہم گنہگاروں کے دلوں کے اندر پیدا فرما رہا ہے۔ عزیزان مکرم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے، اللہ، وہ سب کے سب، یعلم انی رسول اللہ، وہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا سوائے شریر جناتوں اور انسانوں کے، ان نافرمان جناتوں اور انسانوں کے کائنات کے اندر زمین و آسمان میں جو بھی ہے، سب کو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ رب قدیر نے جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار ایک جگہ تشریف لے گئے تو ایک کتب خانے کا مالک آپ سے کہنے لگا ایک تنکا اٹھا کر کے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہر شے یہ جانتی ہے زمین و آسمان کے درمیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کیا یہ اس تنکے کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، تو کیا اس تنکے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کو پتا ہے؟ تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ تنکا جانتا ہے کہ نہیں جانتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو؟ اب وہ چپ چاپ رہ گیا۔ آپ نے خود فرمایا یہ تنکا جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے زمین و آسمان کے درمیان جو بھی شے ہے، ہر شے جانتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حدیث پاک سے جب یہ ثابت ہے ہر شے میرے آقا کو پہچانتی ہے، تو یہ تنکا بھی جانتا ہے میرے آقا علیہ السلام کو۔ جب آپ نے یہ حدیث پاک پیش کی، اس کے بعد میں فرمایا کہ بتاؤ کتنے تعجب کی بات ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو نبی اس کو جانتے ہیں، جب یہ تنکا نبی کو جانتا ہے تو میرے آقا اس کو کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اس کو ضرور جانتے ہیں۔ اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ انسان تو انسان کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ آپ انسان تو عقل مند ہیں، جناتوں کے پاس تو عقل ہوتی ہے، لیکن درندوں چرندوں پرندوں کے پاس میں وہ عقل اور وہ شعور نہیں ہوتا ہے جس کو ایک انسانوں کو، جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو مکلف بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ عقل نہ ہونے کے باوجود بھی سارے جانور جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ تاریخ کھنگال کر کے دیکھیں، ایک بار جب اسما نامی ایک گستاخ نے، اس عورت نے میرے آقا علیہ السلام کی شان رفیع کے اندر گستاخی کی، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے ساری باتوں کو سنا۔ آخر میں جب فیصلہ فرمانے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا، وہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی دو بکریاں بھی اس مسئلے کے اندر، یعنی میری عزت کے مسئلے میں، میرے ناموس کی حفاظت کے مسئلے کے اندر، میرے آقا نے فرمایا کبھی دو بکریاں بھی اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں کریں گی، یعنی بکریاں بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں رکھتی ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے
ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بکری تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکان کے اندر نہیں ہوتے تھے، جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو وہ بکری اچھل کود مچاتی اور بہت زیادہ حرکت کرتی اور بڑی جو ہے وہ بے چین نظر آتی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکان مبارک میں کاشانہ اقدس کے اندر جلوہ نور کے اندر جب تشریف لے آتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو بکری اطمینان اور سکون کے ساتھ میں ایک جگہ بیٹھ جاتی۔ اس کی حرکت، اس کا اچھلنا کودنا اور اس کی جو اضطرابی اور بے چینی کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، علماء کرام نے یہاں پر جو اس کی تشریح کی ہے اس کے اندر ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بکری اللہ کے رسول علیہ السلام کی موجودگی میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی، اور جب میرے آقا باہر چلے جاتے تو وہ اچھل کود کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کی تو عادت ہوتی ہے حرکت کرنے کی، جب میرے آقا تشریف لاتے تھے تو اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کی شان رفیع کے اندر کوئی جو ہے وہ گستاخی نہ ہونے پائے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے بکری آپ کے عزت و ناموس کو خاطر میں رکھتے ہوئے اور اس کے تحفظ کے لیے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے، وہ بکری جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار نہیں کر پاتی تو جب باہر سے آپ تشریف لاتے تو دیدار کرتی تو سکون سے رہتی، لیکن جب باہر ہوتے تو دیدار کے لیے بے چین ہو جاتی اور اچھل کود شروع کر دیا کرتی تھی۔ تو بکری کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک کوئی بکری بھی کبھی اس مسئلے کے اندر، دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی، انہیں بھی پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کا۔ احد کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، جنگ احد کے اندر ایک بدبخت نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو زخمی کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب چہرہ اقدس کو اس نے زخمی کیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ ایک پہاڑی بکرا جب اس گستاخ کو دیکھتا ہے تو اسے اتنا پڑک پڑک کے مارتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اس بکرے کو بھی پتا ہے یہ گستاخ رسول ہے اور اسے زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق باقی ہی نہیں رہ گیا ہے۔ تو میرے آقا نے صحیح فرمایا تھا، دو بکریاں بھی کبھی اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں رکھتی ہے۔ اور ایک بکری کی کیا بات ہے، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، ہر جانور یہ جانتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ سمندری سفر کے اندر ہیں اور اس سفر کے اندر کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ایک چھوٹے سے تختے کے اوپر آپ سوار ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ تختہ آپ کو ایک ایسے وادی جنگل کے کنارے لے جا کر کے ڈال دیتا ہے جس جنگل کے اندر شیر موجود تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آگے بڑھے اور دیکھا تو سامنے سے ایک شیر حملہ کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، انہیں یقین تھا اپنی طاقت پر نہیں یا اپنے پاس کسی اور ہتھیار کی موجودگی کی وجہ سے نہیں یا کسی اور بنیاد پہ نہیں، انہیں اگر یقین تھا تو غلامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو میری نسبت ہے یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں اس طاقت کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ تو ساتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن جب شیر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اپنے دفاع کا کوئی ارادہ نہیں کیا، نہ آپ وہاں سے بھاگے، بلکہ بڑی بہادری کے ساتھ میں اس کے سامنے گئے اور جا کر کے آپ نے کہا اے شیر تو سن لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضرت سفینہ نے جب اس سے کہا اے ابو حارث، یعنی اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، تو شیر دم ہلانے لگا، اپنے برے ارادے سے باز آیا اور حضرت سفینہ کو جو پہلے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا آپ کا رہبر اور رہنما بن گیا، آگے آگے چل کر کے آپ کو ایسے راستے تک پہنچا دیا کہ آپ جا کر کے لشکر کے اندر مل گئے۔ بتاؤ ایک شیر بھی جانتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔
اگر کوئی اپنے آپ کو انسان کہے اور کہے کہ میں عقل مند ہوں، اس کے باوجود بھی ایسی بلند ذات کے بارے میں اگر زبان بدتمیزی کھولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی گیا گزرا ہوا ہے، اس کے پاس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو عقل دی ہے وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکتا ہے۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، جب ابو لہب کا بیٹا ملک شام کے سفر پہ جانے لگا، ان کافروں کو بھی پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو فرما دے اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اس مقدس زبان پاک سے جو کلمات نکل جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے دعائیں زرع کی ہے اس کی وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو، راستے میں ان کا خیال رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کتنا خیال رکھا گیا۔ جنگل میں رات میں اگر کہیں پر رکتے تو سارے قافلے کا جو سامان ہوتا ہے اس کی ڈھیری بنا دیتے اور چاروں طرف سے قافلے والے اس کو گھیر لیتے اور سب سے بیچ اونچی جگہ کے اندر حفاظت کے ساتھ میں اس کو لیٹاتے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور کائنات کی ہر شے گستاخ سے نفرت کرتی ہے۔ رات کے وقت میں سب سوئے ہوئے تھے، شیر آیا، وہ نہ پاس والوں پہ حملہ آور ہوا نہ بیچ والوں پہ حملہ آور ہوا، سب کے درمیان میں جو حفاظت کے طور پر جو گستاخ نبی لیٹا ہوا تھا فوراً کود کر کے جاتا ہے، بیچ میں سے اس کو کھینچ کر کے لاتا ہے اور لا کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ شیر بھی یہ جانتا ہے یہ میرے آقا ہے، وہ یہ جانتا ہے اللہ کے رسول ہے، یہ محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جانوروں کو یہ بات پتہ ہے، تبھی تو کوئی مکی میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھتی تھی۔ مکی کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، مکڑی کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، تبھی تو جب غار سور کے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور کافر تعاقب میں تھے تو حفاظت کے لیے مکڑی ہی نے تو جالا تانا تھا، اس کو پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے تبھی تو اس نے جالا تانا تھا، اور کبوتری کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے تبھی تو حفاظت کے لیے وہ غار پہ جو ہے وہ انڈے دے رہی ہے اور حفاظت کا سامان کر رہی ہے۔ سب جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے کوئی نہیں جانتا ہے تو شریر جن اور شریر انسان نہیں جانتا ہے۔ آج کل بھی اس طرح کے شریر بدکماش قسم کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شان اقدس کے اندر بدتمیزی کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم عظمتوں کو گھٹا دیں گے، یہ ان کی بد باطنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رتبہ تو ہر لمحہ ترقی پر ہے اور صبح قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور بلندی اور عروج پہ جاتی رہیں گی۔ کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پہ ذرہ برابر بھی حرف نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ جب اللہ خود عزت عطا فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں وہی عزت پاتا ہے، جسے میں ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو تو جسے عزت دے وہی عزت والا ہے اور تو جسے ذلیل کر دے وہی ذلت والا ہے۔ تو حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں پہ کیا فرق آئے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب جانور میرے آقا علیہ السلام کو جانتے ہیں، اتنا ادب اور احترام کرتے، بکری آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سجدہ کر رہی ہے اور وہ اپنی فریاد ہرنی میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی ہے، چڑیاں آ کر کے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہی ہے، ایسے عظیم مقدس نبی کی شان کے اندر اگر کوئی دریدہ دہنی اور بدتمیزی کرتا ہے تو اہل ایمان کو ایسے موقع پر اپنی غیرت ایمانی اور اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دینا یہ لازم ہے۔ ایسے موقع پہ اگر اہل ایمان خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی حرارت ہمارے دلوں میں کم ہو گئی ہے، محبت رسول کی جو روشنی ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو باطل کو ہمارے اوپر حاوی ہونے کا موقع دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور کو بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیر نے حملہ کیا، کیوں؟ گستاخ نبی تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک یہودیہ نے دعوت کی تھی، اس نے بکری کے اندر زہر ملا کے دیا اور گوشت میرے آقا علیہ السلام جب کھانے لگے تو اس کے ایک حصے سے آواز آئی، اس نے بول کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھانا،
میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. زندہ بکری نہیں ہے، مر چکی ہے. مری ہوئی بکری بول کے بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہے. اے اللہ کے نبی آپ مجھے تناول مت فرمانا. بکری کے جسم سے روح نکل جائے، وہ مر جائے، تب بھی پہچان رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو مت کھانا، میرے اندر انہوں نے زہر ملا کر کے رکھا ہے. تو مرنے کے بعد جب بکری میرے آقا کو جانتی ہے تو یہ اہل ایمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر غیرت عشق کتنی زیادہ ہونا چاہیے. بکری کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے مت کھانا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ کی شان کے اندر یہ عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مت کھانا. مرنے کے بعد بکری تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کر رہی ہے. تو اہل ایمان زندہ ہو کر بھی اگر اس سلسلے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو نہ تو ان کی تسبیحات کام آئیں گی، نہ تلاوتیں کام آئیں گی، اور نہ کوئی ان کا وظیفہ کام آئے گا، نہ راتوں کو اٹھ کر کے ان کا رونا کام آئے گا. قیامت میں، قبر میں، ہر جگہ اگر کوئی کام آئیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. اور تو اور آپ دیکھیں کہ زمین کو بھی یہ پتا ہے، زمین کے اس خطے کو بھی یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے روایت بارہا سنی ہوگی کہ جب ایک شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے اندر کچھ نازبہ کلمات کہے تو پھر وہ جب مر گیا اس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا. دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو زمین کے باہر پڑا ہوا ہے. لوگوں نے سمجھا ایسے ہی باہر کسی نے نکال دیا ہوگا. دوسرے دن پھر دفن کیا تو پھر باہر تھا. تیسرے دن پھر دفن کیا تو پھر باہر تھا. لوگوں کو پتا چل گیا یہ گستاخ نبی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے نکل چکا ہے. اب زمین کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں وہ، اور جو رسول کی بارگاہ کا نہیں ہو سکا زمین اس کو کبھی بھی اپنے دامن کے اندر پناہ نہیں دے گی. تو زمین بھی جانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اسی لیے جب جنگ احد کا دن آیا ایک کافر نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اگر محمد تیرے سچے نبی ہیں تو مجھے زمین کے اندر دھسا دے. ابھی اس نے یہ دعا کی تھی فوراً زمین کے اندر دھس گیا. یعنی زمین کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے دعا کی تھی اللہ اگر تیرے نبی سچے ہیں تو مجھے زمین میں دھسا دے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی صداقت کو بتا دیا اور اسے زمین کے اندر دھسا دیا. اور زمین کیا پتھر بھی جانتا ہے، درخت بھی جانتا ہے. میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اعلان نبوت سے پہلے جس پتھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا اور وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا اس پتھر کو میں جانتا ہوں، اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں. سلام کرنے والے پتھر کو بھی میرے آقا جانتے ہیں. اور پتھر بھی کیوں سلام کر رہا ہے؟ اس لیے سلام کر رہا اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اگر پتھر میرے آقا کو سلام کر رہا ہے، میرے آقا اسے پہچان رہے ہیں. آج ہم عشاق نبی اللہ کے رسول کو سلام کریں اور آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اگر ہم کسی طرح کی قربانی پیش کریں تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں نہ پہچانیں گے؟ ضرور پہچانیں گے. پتھر نے سلام کیا، میرے آقا نے فرمایا آج بھی جانتا ہوں ہم اگر کچھ ناموں سے رسالت کے لیے کام کریں گے قیامت کے میدان میں میرے آقا نے دیکھا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو میرے ناموس کے لیے آگے بڑھ کر کے حصہ لیا کرتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام اس گنہگار کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جائیں گے. حضرات مکرم زمین کتنا جانتی ہے میرے آقا کو. آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ سے نکل کر کے غار ثور اور غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور ادھر سے مکہ میں یہ اعلان ہوا تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکڑ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. عرب کی سرزمین پر اونٹ بڑا قیمتی مال تھا. اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر کئی لوگ تلاش کے لیے نکل گئے تھے. آخر جب آپ مدینہ منورہ سے ابھی قریب رہ گئے تھے اور آپ جب جو ہے وہ غار ثور سے نکل کر مدینہ اور درمیان میں تھے، سراقہ نامی ایک شخص آگے بڑھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ گرفتار کرنے چلے آئے. میرے آقا نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا. ابو بکر ڈرو نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زمین اس کو پکڑ لے. جب زمین کو ہم کہہ دیں اے زمین اس کو پکڑ لے، زمین حرکت میں نہیں آتی، لیکن میرے آقا نے فرمایا زمین اس کو پکڑ لے. زمین کو پتا تھا کہ یہ کہنے والی ذات یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ سرور دو عالم ہے. اللہ نے اگر ہم کو بھی پیدا کیا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اور یہ بتا دیا گیا ہے اگر یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کیے جاتے تو زمین کو بھی نہیں پیدا کیا جاتا. زمین نے جب حکم سنا ہے خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً اس گرفتار کرنے آئے ہوئے شخص سراقہ کے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اب اس نے جب دیکھا
معافی مانگنے لگا، میرے آقا نے معاف کر دیا، لیکن بڑے انعام کے لالچ کی وجہ سے پھر ارادہ بدلا، میرے آقا نے فرمایا اس کو پکڑ لے، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ جب بار بار ایسا ہوا ان کو پتہ چل گیا کہ زمین بھی ان کے حکم کے اوپر ہمہ وقت عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب زمین کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی غلامی کے اندر داخل فرما دیں، اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بشارت دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کئی سال پہلے یہ بتایا تھا، اور پھر وہ وقت آیا اللہ نے کسریٰ کو فتح فرمایا اہل ایمان کے ہاتھوں میں، اور کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں کے اندر پہنائے گئے۔ ایسی عظیم ہستی اور ایسی عظیم ذات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ عزیزان مکرم، یہاں پر خاص طور سے ایک بات اور آپ یاد رکھیں کہ آج جیسے حالات ہیں، جان و مال کا خطرہ، عزت و آبرو کا خطرہ اور املاک کے تباہ ہونے کا خطرہ، ان حالات کو دیکھ کر کے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ملک کے اندر موجود ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر ہم مسلمانوں کو تمام اختلافات بھلا دینا چاہیے، اور سارے اختلافات کو بھلا کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، اور آ کر کے ہمیں جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، نیچری، مودودی، قادیانی، جو بھی ہے کفریہ کلمات وغیرہ کہہ کر کے اہل ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ میں اتحاد کر کے اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس نے نہ تو ابھی قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پاک کو پڑھا ہے، نہ سیرت طیبہ کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیا اتحاد کر لینے کے بعد میں کیا باطل سے ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی؟ کیا غیر ہماری دشمنی اپنے دل سے نکال دیں گے؟ اگر ہم اختلاف کی حالت میں ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم متفق ہو جائیں گے تب بھی وہ ایسا ہی رہے گا۔ اور جہاں تک اتفاق کی بات ہے، آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کتنے اتحاد کے نام پر تنظیمیں بنی، علماء کونسل کے نام سے بمبئی کے فسادات کے بعد میں تنظیم بنی تھی، کیا فائدہ ہوا؟ اہل ایمان کو اس کا کوئی فائدہ نہ ملا۔ اسی طرح مسلم پرسنل کے نام سے اور دیگر کئی ناموں سے باطل اور اہل حق کو ملا کر کے گھال میل کے نام پر کتنی تنظیمیں بنائی گئی، فائدہ کچھ نہ ہوا سوائے نقصان کے۔ نقصان یہ ہوا کہ جو غیرت عشق کے اندر مضبوط تھے ان کی غیرت عشق کے اندر کمی آئی، اور کتنے لوگ گمراہیت کا شکار ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی سرزمین پر جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو اس وقت وہاں پہ ایک نعرہ لگا تھا کہ اتحاد کر کے قادیانیوں کا مقابلہ کیا جائے، تو بد مذہبوں کے ساتھ میں اتحاد کیا گیا۔ آج اس کا نتیجہ آپ پڑوسی ملک کے اندر جا کر کے دیکھ لیں، کتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس اتحاد کی وجہ سے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نکال بیٹھے اور گمراہیت کا شکار ہو گئے۔ اب آپ مجھے صاف صاف بتائیں کہ اگر جان و مال کا نقصان بچانے کے لیے اہل باطل سے ہم اتحاد کریں اور ہمارا ایمان اگر چلا جائے تو پھر ایسے جان و مال کی حفاظت کو ہم کیا کریں گے جب ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں رہ پائے گا؟ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ لہذا ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل سے اتحاد کرنا یہ نسخہ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی وہ سنی مسلمان بھائی ہیں، اکابرین ہیں، وہ آپس میں اتحاد کریں، وہ آپس میں محبت کا ماحول پیدا کریں، وہ آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اس کے بعد میں گمراہوں سے جس طرح مقابلہ کریں ایسے غیروں سے مقابلہ کریں تو انشاءاللہ اس کے فائدے بڑے اچھے نظر آئیں گے۔ ورنہ میرے رب نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی گمراہوں بد مذہبوں سے ہم دوستی کر کے اپنی جان و مال کی حفاظت کا سامان کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے وہ جہنم میں جائیں گے، رب نے فرمایا تم بھی ویسے ہی جہنم میں جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ بتاؤ، میرے آقا تو فرما رہے ان سے دور رکھو، اور ہم وہ دنیا کے چند دنوں کے فائدے کو، وہ بھی یقینی نہیں ہے، اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل باطل سے اتحاد کر لے، یہ سراسر حماقت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی مصیبت آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے جو گستاخ ہیں، وہابیہ، دیابنا وغیرہ، ان سے اتحاد کرنا، یہ شراب، جوا وغیرہ، ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ تو جب ان چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہم پر آ رہا ہے، تو اگر ہم اتنا بڑا گناہ کریں گے، بد مذہبوں سے اتحاد کر لیں گے، تو اس بڑے گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی بڑی عطا فرمائے
فرمائے گا اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں عزیزان مکرم۔ اور پھر مزید ایک بات اور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کہ یہ جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں شان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، آج اس کے خلاف اہل ایمان جو ہے وہ ہر طریقے سے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہے، تو انہیں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر گستاخی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں ہم ملنے کی بات کر رہے ہیں، تو جن وہابی اور دیوبندیوں سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کتنی بڑی بڑی گستاخیاں میرے آقا علیہ السلام کی شان میں کی ہے۔ یہ تو بڑا عجیب چکر ہے، ایک گستاخی کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے 10 گستاخوں کے ساتھ میں اتحاد کیا جائے، یہ عقل مند کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے پیدل کیا ہے اور جو اپنے بھیجے کے اندر عقل نہیں رکھتا ہے، ورنہ اہل عقل سچے سنی صحیح العقیدہ مسلمان تو یہی کہیں گے ہم اہل باطل کا مقابلہ ہم اہل حق آپس میں مل کر کے کریں گے، اور اس کے لیے ہم کبھی بھی باطل کے ساتھ میں اتحاد نہیں کریں گے۔ میں کئی علاقوں میں گیا، مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ میں احساس ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ میں اتحاد نے اہل ایمان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، جب NRC کا مسئلہ پیدا ہوا اور CA کے وقت میں جو پروٹوکولز جو احتجاج ہوئے اور جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاجی پروگرام ہوئے، وہاں پر وہابیہ دیابنا اور سنیوں نے مل کر کے احتجاج کیا۔ آج آپ ان علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیں، بہت سارے سنی مسلمان وہابی ہو چکے یا وہابیوں کے ساتھ میں مل کر کے رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ جب ان سے کہا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جب ہم نے اتحاد کر لیا تو ہمیں مل کر کے رہنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ ایک ہوا تھی NRC کی، اس کے چکر میں گرفتار ہو کر کے چند دنوں کے لیے ہمارے علماء نے ان کے ساتھ میں اسٹیج پروگرام کیا، اب قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کے ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ لہذا کبھی بھی اس طرح کا غلط قدم اٹھانے کے بارے میں تصور بھی نہ کریں، اور سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے دل کے اندر غیرت عشق نہیں ہے، اسی لیے تو یہ گستاخوں کے ساتھ میں مل کر کے رہنے کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان مکرم، مشکل حالات کو سمجھیں، ان حالات میں اپنے اندر محبت رسول کی لو اور بھی تیز کریں، ایمانی حرارت کو اور بڑھائیں، اور اس کے بعد میں آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں غیب سے حفاظت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ناموز کی حفاظت کے لیے جانوروں سے کام لے رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو حضرات مکرم، ان حالات میں ہمیں ہر طریقے سے وہی کام کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو، شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں توفیق خیر سے مالا مال فرمائے۔